بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں اقبال سبحانی۔ پنجاب اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کی سیٹ کے لیے الیکشن ہوا، جس میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز کے اندر اجلاس شروع ہوا تو اجلاس تقریباً 2.5 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا، اور اجلاس سے پہلے ایک عجیب و غریب فضا بنی کہ آصف علی زرداری پھر چلے گئے چودھری شجاعت کے گھر اور پھر ان سے مل کر آئے، کوئی ساز باز ان کے ساتھ کر آئے، اور واپس جب آئے تو پھر اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس میں ممبران نے آنا شروع کر دیا ایوان میں، اور اجلاس جو ہے اس کی کارروائی ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی اسپیکرشپ کے اندر ہوئی۔ بے شرمی کی حد کر دی۔ آج انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دی، آج انہوں نے آئین کی 63A کو روند ڈالا۔ کوئی بھی جماعت جب الیکشن لڑتی ہے تو اس کے جو پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں وہ وہی آئینی حیثیت رکھتے ہیں، وہی قانونی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہی کا جو کہنا ہوتا ہے وہی قانون کی اور آئین کی زبان ہوتی ہے۔ مگر آج ایک سازش کے ذریعے آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت کے ساتھ مل کر، اور ڈپٹی اسپیکر بھی بیچ میں شامل تھے جنہوں نے تمام چیزیں پہلے سے تیار کی ہوئی تھیں، یعنی کہ تمام جو لکھت پڑھت تھی وہ پہلے سے تیار تھی، پورا منصوبہ پری پلان منصوبہ تھا، اور انہوں نے جب گنتی ہوئی تو اس میں 188 جو ارکان ہیں انہوں نے چودھری پرویز الہی کی حمایت کی، بشمول 10 کاف لیگ کے ارکان نے، 178 پاکستان تحریک انصاف کے اور 10 جو ہیں وہ مسلم لیگ کاف کے۔ مگر ڈپٹی اسپیکر نے جو کاف لیگ کے 10 لوگ ہیں ان کی جو ووٹ ہے اس کو شمار نہیں کیا، اور یہ کہا کہ چودھری شجاعت جو پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے مجھے خط لکھا، اور میری ان سے فون پہ بھی بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں ان ارکان کو اجازت نہیں دیتا کہ یہ ووٹ ڈالیں، لہٰذا میں ان ووٹوں کو مسترد کرتا ہوں۔ جبکہ راجہ بشارت جو وزیر قانون بھی رہے ہیں انہوں نے کھڑے ہو کر ڈپٹی اسپیکر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ جناب بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ضرور ہیں، مگر اسمبلی کے اندر جو پارلیمانی لیڈر ہے بات اس کی ہوتی ہے، تو پارلیمانی لیڈر جب ہمارے ساتھ کھڑا اور پارلیمانی لیڈر جب ووٹ ڈال رہا ہے اور پھر کاف لیگ کا اپنا امیدوار ہے، تو کیا کاف لیگ اپنے امیدوار کے خلاف جو ووٹ ڈال رہی ہے وہ ووٹ بھی نون میں چلا جائے گا؟ اور جو امیدوار ہے چودھری پرویز الہی اس کے ووٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا، اس کا ووٹ بھی نون میں شمار کر دیا گیا۔ یہ آج یہ کیا، مگر ڈپٹی اسپیکر جو چونکہ پری پلان تھا سارا کام، وہ ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کوئی وہ چیختے رہے، راجہ بشارت ہیں وہ چیختے چلاتے رہے، اور قانون کی کتاب اٹھا کر آئین ان کو بار بار وہ کہتے رہے کہ یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، ان کو وہ کہتے رہے، مگر ڈپٹی اسپیکر نے چونکہ وہ پلان تھا تو انہوں نے ان کی ایک نہ مانی اور اپنا فیصلہ دے کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میں اسپیکر ہوں اور میری رولنگ ہے اور میرا یہ فیصلہ اور میں نے یہ کیا، فلاں کیا، یہ وہ سارا کچھ، اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو حمزہ شہباز ہیں جن کو 179 ووٹ ملے، یعنی کہ قانونی طور پر آئینی طور پر 186 جو بندہ ووٹ لے گا وہ وزیر اعلیٰ بنے گا، مگر حمزہ شہباز کو 179 کے اوپر انہوں نے وزیر اعلیٰ برقرار رکھا، اور پھر اس کے بعد پھر ملک کے اندر مختلف شہروں کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑے، اور پھر عمران خان نے بھی قوم سے خطاب کیا، اور اس کے اندر عمران خان نے پوری قوم سے پرامن احتجاج کی اپیل کی، اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے اب ہمارے پاس امید کی جو آخری کرن ہے وہ سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ اس چیز کو دیکھے کہ جب پارلیمانی لیڈر جو ہے کاف لیگ کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ میری مرضی سے میری منشا سے ووٹ ڈال رہی ہے، تو پھر کیسے پارٹی کا سربراہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس کی بات کو مانا جائے گا؟ تو ہمیں بڑی امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی صحیح فیصلہ کرے گی۔ بہرحال ابھی رات کو سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کر دی گئی ہے رات کے پہر میں، اور سپریم کورٹ نے اسے وصول کر لیا ہے۔ آج جب عمران خان کی کال پر لبرٹی چوک میں بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے پرامن احتجاج کیا، تو وہاں سے ایک گاڑی جو ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئی، جو کیمرے کی زد میں بھی آ گئی، اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گاڑی آئی اور وہ ہجوم کے اوپر چڑھ دوڑی، اور اس میں 2 لوگ زخمی بھی ہوئے، اور اس گاڑی کے اوپر مسلم لیگ نون کے سٹکر بھی لگے ہوئے تھے، اور وہ 2 لوگ جو ہیں یا 3 لوگ وہ گاڑی سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کے ورکروں نے پی ٹی آئی کے
جو مظاہرین ہیں ان کے اوپر حملہ کیا اور کئی لوگوں کو وہاں زد و کوب کیا، اور پولیس وہاں کھڑی تماشا دیکھتی رہی، کوئی نزدیک نہیں آئی، اور وہ لوگ پھر بعد میں فرار ہونے میں وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ تو یہ صورتحال بنائی ہے، اور حکومت نے رینجرز بھی طلب کر لیے راولپنڈی اور کراچی، ملتان، فیصل آباد اور لاہور کے لیے رینجرز کا بھی حکومت نے کہہ دیا کہ رینجرز بھی آ جائے گی۔ چودھری شجاعت حسین نے آج عمر کے اس حصے میں اپنے بھائی کے ساتھ جو کیا، ان کی کمر میں، ان کی پیٹھ میں آج خنجر مارا اور ایک آستین کا سانپ ہونے کا ثبوت دیا۔ چودھری شجاعت نے آج برادران یوسف کا کردار ادا کیا۔ آج چودھری شجاعت حسین کے گھر کے باہر مسلم لیگ کاف کے لوگوں نے چودھری شجاعت حسین کے خلاف شدید نعرے بازی کی، اور چودھری شجاعت حسین کو لوٹا اور نہ جانے کیا کیا القابات لوگوں نے دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کاف لیگ سے کوئی تعلق نہیں، اگر ہمارا تعلق ہے تو چودھری پرویز الہی سے ہے، اور پھر اسی طرح چودھری وجاہت کا انہوں نے کہا، اور مونس الہی کا انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، اور چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے سے اور ان کی اولادوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آنے والے وقت میں ہم ان کا وہ حال کریں گے کہ یہ یاد رکھیں گے۔ اور پھر لوٹے لہراتے رہے اور چودھری شجاعت حسین کو ایسے ایسے القابات سے نوازتے رہے کہ جو میں اب یہاں پر کہہ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو آصف علی زرداری ہے، اس نے اس میں کافی رول ادا کیا ہے، اور جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری اس قسم کی چیزوں میں بڑے ماہر ہیں۔ ویسے تو جب وہ اپوزیشن میں تھے تو اسپتال میں ہوتے تھے، ویل چیئر پہ ہوتے تھے، مگر آج کل وہ کتنے مترک ہوئے ہیں۔ اور آج میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ راولپنڈی کے ایک بزرگ صحافی جن کا ساری عمر نوائے وقت سے تعلق رہا ہے، اور ابھی تقریباً وہ خیر آباد ہی کہہ چکے ہیں صحافت کو، مگر فیس بک پر وہ بڑے ایکٹیو ہیں، کتابیں لکھنے میں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور مسلم لیگ نون کے قصیدے وہ پڑھنے کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں۔ نواز رضا ان کا نام ہے۔ آج انہوں نے فیس بک کے اوپر پوسٹ لگائی کہ پاکستان کے نوجوانوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر انہوں نے سیاست میں کچھ سیکھنا ہے تو پی ایچ ڈی اگر کرنی ہے تو وہ پھر آصف علی زرداری سے سیکھیں، جو سیاست کی یونیورسٹی ہے، جو سیاست کی پی ایچ ڈی ہے۔ تو اگر نوجوانوں نے کچھ سیکھنا ہے تو وہ ان سے سیکھیں۔ تو میں نے بہرحال ان کو جواب میں بھی لکھا، اور میں ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ کیا آپ ساری زندگی صحافت میں گزارنے کے بعد اب قوم کو یہ سکھا رہے ہیں، قوم کے نوجوانوں کو، کہ وہ فراڈ، دھوکہ اور کرپشن کریں؟ پھر اور کئی صحافی جو ہیں وہ آصف علی زرداری کے کردار کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مقابلہ ہے نا، وہ اس امپورٹڈ حکومت اور پاکستان کی عوام کا ہے۔ پاکستانی عوام امپورٹڈ حکومت کے خلاف صف آ رہا ہے، اور یہ امپورٹڈ حکومت پاکستانی عوام کو کچلنے کے چکر میں ہے، یہ پاکستانی عوام کو کچلنا چاہتی ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے اپنا یہ جو 1.5 سال کا ان کا ٹائم ہے یہ اس کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ مگر میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت نہ صرف یہ 1.5 سال گزارنا چاہتی ہے، اگر ان کو 1.5 سال کا ٹائم دے دیا گیا، یعنی کہ جو اب 1 سال بھی رہ گیا ہوگا شاید، اگر ان کو 1 سال کا مزید ٹائم دے دیا تو ان کا پلان یہ ہے کہ یہ 1 سال گزارنے کے بعد پھر ملکی حالات کا بہانہ بنا کر مزید 1 سال اور گزاریں گے، اور جب یہ 1 سال اور گزاریں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 2.5 سال گزار لیں گے، اور 2.5 سال گزارنے کے بعد پھر یہ نگران حکومت لے کے آئیں گے کہ وہ الیکشن کریں، اور پھر اس کے بعد یہ جو کچھ کریں گے، یہ جو موجودہ حالات میں ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو پھر اس کے بعد اب اور ہم کتنا ان کو آزمائیں گے یا کتنا ان کو دیکھیں گے۔ اور پھر شریف فیملی کا کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو انہوں نے تو بریف کیس اٹھانا ہے، ٹکٹ کٹانا اور سیدھا لنڈن چلے جانا ہے، اور اسی طرح باقیوں نے ادھر ادھر ہو جانا ہے، اور پھر بھگتنا ہم لوگوں نے۔ آپ دیکھ لیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں آج ملک کے کیا حالات ہو چکے ہیں۔ اب ملک کتنی بری طرح جکڑا ہوا ہے قرضوں کے اندر، اور مہنگائی کتنی ہو چکی ہے، ڈالر کہاں پر جا چکا ہے، اور ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہے، ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے، تو سیاسی استحکام تو تم خود خراب کر رہے ہو۔ آپ نے خود یہ تماشا لگایا ہوا ہے۔ آج آپ نے پنجاب اسمبلی میں ایک اکثریتی جماعت کے ساتھ جو طریقہ اختیار کیا، اور پھر کتنے دن۔ اور چودھری شجاعت حسین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے، جو آپ نے برادران یوسف کا کردار ادا کیا ہے، اور اپنے بھائی کی پیٹھ میں کمر میں خنجر آپ نے مارا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ دن کے لیے پرویز الہی نہیں ہوں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلاخر پرویز الہی
جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، اور چودھری شجاعت صاحب اب آپ کی ہار ہے، آپ کی شکست ہے اس کے بعد، اور پرویز الہی کی جیت ہے۔ آپ اب اس کے بعد اپنی صدارت کی فکر کریں، آپ کو صدارت سے بھی اب فارغ کر دیا جائے گا، اور جو رہی صحیح کسر ہے وہ آپ نے یہ نکال دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اب پرویز الہی کو کھل کر کھیلنے کا موقع دے دیا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا کہ پہل آپ نے کی ہے، اب اس کو سنبھالنا بھی آپ کو مشکل ہو جائے گا، آپ کی صدارت بھی جائے گی، آپ کی سیاست بھی جائے گی، سوائے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کھیلنے کے کھلانے کے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں کے اوپر کام کیا، اور میں کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج بھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ ساری گیم کھیلی ہے، اور آپ نے کسی کے کہنے کے اوپر، کسی کے اشارے کے اوپر اپنے بھائی کے ساتھ یہ جو آپ نے ظلم اور زیادتی کی ہے اور ناانصافی کی ہے اور بھائی کو دھوکہ دیا ہے اور آپ نے آستین کے سانپ ہونے کا ثبوت دیا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کی باری ہے کہ آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ اپنے انجام کو بھی اب بالکل اس طرح دیوار کے اوپر لکھا ہوا پڑھ لیں چودھری شجاعت صاحب، جو کچھ آپ کے ساتھ اب ماضی، اب مستقبل میں اب آپ کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میں آج عمران خان سے یہ اپیل کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ سے انصاف نہ ملا تو پھر عمران خان صاحب بس اس کے بعد پھر آپ نکل آئیں باہر، اور آپ پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کی کال دیں، اور اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دیں، اور پورے پاکستان کو آپ بلائیں کہ سب اسلام آباد کی طرف آئیں، اور گھیراؤ کر لیں اسلام آباد کا، گھیراؤ کر لیں اس امپورٹڈ حکومت کا، اور جب تک پھر یہ امپورٹڈ حکومت ریزائن نہیں کرے گی، ہم نے سڑکوں سے ہلنا نہیں ہے، ہم نے بیٹھے رہنا ہے، اور نہ کوئی کاروبار کر سکے گا، اور نہ کوئی سیاست کر سکے گا، نہ کوئی حکومت کر سکے گا۔ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔